السلام علیکم. میرا نام محمد شاہد ہے. میں اسلام محمد شہر سے تعلق رکھتا ہوں. میں مشکور ہوں جناب ذوالفقار علی صاحب کا اور شاذب صاحب کا کہ جنہوں نے SSDF کے ذریعے مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا. میں نے 2005 میں حق بہو ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور 2007 میں گورنمنٹ ڈگری کالج اسلام محمد سے FSC پاس کیا، جس کے بعد بلوچستان ایگریکلچر کالج کوئٹہ میں نے BSc آنرس کے لیے اپلائی کیا تھا اور میں نے ڈسٹرکٹ کوٹا پر سیٹ حاصل کی. 2008 سے لے کے 2012 تک کا یہ سفر میرا کوئٹہ میں رہا. اس کے بعد میں نے HEC کا ایک گیٹ NTS ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایڈمیشن کے لیے کمپلسری ہوتا ہے. راولپنڈی کی ایک یونیورسٹی ہے، پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی، وہاں داخلہ لینے کے لیے وہ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے. تو وہ ٹیسٹ میں نے پاس کیا اور مجھے راولپنڈی کی اس یونیورسٹی میں داخلہ ملا MSc آنرس ایگریکلچر کے لیے. اس کے بعد میری MSc آلموسٹ مکمل ہونے والی تھی. میرا 3rd سیمسٹر تھا. تب مجھے پتہ چلا کہ 1 سال پہلے جو میں نے اسکالرشپ پہ اپلائی کیا ہوا تھا وہ اسکالرشپ میری 1 سال بعد اس کا رزلٹ اناؤنس ہوا اور میں HEC کی MPhil لیڈنگ ٹو PhD اسکالرشپ میں میری سلیکشن ہوئی تھی. تو یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کیونکہ میں چاہ رہا تھا، میرا ایک پیشن رہا ہے، میرا ایک شوق رہا ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، اعلیٰ تعلیم حاصل، مطلب ایک جو ایک اونچائی ہے تعلیم کی وہاں تک میں پہنچوں. یہ میرا ذاتی شوق رہا ہے. تو وہ اللہ نے اس طرح سے میرا پورا کیا. چونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والدین کوئی کروڑ پتی نہیں ہے، مطلب ایک مڈل کلاس فیملی ہے، تو خرچہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے. بلکہ جس وقت میں نے ایڈمیشن لیا تھا MPhil کے لیے اس وقت میرے والد محترم ریٹائرڈ تھے. تو بہرحال وہ میری جب اسکالرشپ ہوئی تو MPhil کے فوراً بعد ہی میں نے PhD کا بھی دوبارہ ٹیسٹ کیا، پاس کیا اور میرا ایڈمیشن PhD میں بھی ہو گیا. اور میری جو فنڈنگ تھی، جو میرے پیسے تھے، جو میرے اخراجات تھے، وہ سارے کے سارے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، جو ایک آرگنائزیشن ہے، جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان، ان کی طرف سے وہ مجھے اسکالرشپ ملتے تھے اور وہ سارے میرے اخراجات اسی میں پورے ہوتے تھے. میری PhD کے دوران ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم لوگ 6 مہینے کے لیے ملک سے باہر، اپنے ملک سے باہر پوری دنیا میں کہیں بھی ہم جا سکتے ہیں تحقیق کے سلسلے میں. تو وہ جو ریسرچ آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے میں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے، آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ امریکہ میں اس وقت جب میں نے اپلائی کیا تھا 2019 میں، مطلب 3rd نمبر پر تھی. بہت فیمس یونیورسٹی تھی ایگریکلچر میں. تو خوش قسمتی سے مجھے وہاں سے ایکسیپٹنس لیٹر آ گئی تھی. ایکسیپٹنس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ جو ہے نا پروفیسرز کو ای میل کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے ایک PhD کا طالب علم ہوں اور اپنی کچھ ریسرچ کے آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے، لیبارٹری ایکسپیریمنٹس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کی لیبارٹری میں آنا چاہتا ہوں. تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کچھ رقم آپ کی لیب میں خرچ کرے گی، کچھ اکوپمنٹس اور کیمیکل کے لیے. تو باقی میرے اپنے پرسنلی میرے جو خرچے ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے HEC ہی پے کرے گی. تو آپ کو کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. تو وہ مجھے ایکسیپٹنس مل گئی تھی پروفیسر ڈاکٹر مارک گلیزن سے. تو میں 6 مہینے کے لیے امریکہ میں رہا. امریکہ کے بارے میں اتنا بتاؤں کہ 50 اسٹیٹس ہیں وہاں پر، اور ہر ایک اسٹیٹ ایسے سمجھے کہ ہمارے پاکستان کے ایک صوبے سے بھی بڑی اسٹیٹ ہے، اور اٹ سیلف وہ اپنے آپ کو ایک کائنڈ آف کنٹری کہتے ہیں. خیر ان کے اپنے اپنے رولز ہیں. یہ صرف امریکہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو آج کل میں جرمنی آیا ہوا ہوں. میں اپنا تھیسس لکھ رہا ہوں اپنی PhD کا. میری اپنی PhD جو ہے وہ فائنل ایئر میں ہے. ابھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں میرا ڈیفینس ہوگا اور اس کے بعد باقی جو دفتری معاملات ہیں، تو ود ان 1 ایئر انشاءاللہ میری PhD بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. بس یہ کووڈ کی وجہ سے بھی، کچھ پریشانی کی وجہ سے معاملات اوپر نیچے ہو گئے. اچھا آتے ہیں ابھی جو اصل بات ہے، اصل مقصد ہے جو میرا آپ سے بات کرنے کا، جو میں نے سارا اپنے آپ کو متعارف کروایا آپ کے سامنے. اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. میں آپ ہی کی طرح آپ کے شہر سے انہی گلیوں میں، انہی اسکولوں میں، اسی کالج میں پلا بڑا ہوا ہوں. انہی کرسیوں پہ، ڈیسکوں پہ بیٹھ کر میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے. انہی اسپورٹس گراؤنڈ میں، ہائی اسکول کے اور کالج کے، ہم نے بھی کرکٹ کھیلی، فٹ بال کھیلا، دوستوں کے ساتھ
موج مستی بھی کی، لیکن تعلیم کو کبھی ہم نے میں نے اور میرے والد محترم نے، مرحوم حاجی غلام رسول صاحب اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، ان کا ہمیشہ یہی تھا کہ اپنی جو لائف ہے اس کو کیٹیگرائز کرو. ایک آپ کی لائف کا حصہ فرینڈز کے لیے ہونا چاہیے، ایک آپ کی لائف کا حصہ آپ کی تعلیم کے لیے ہونا چاہیے. جو آپ کی تعلیم کا حصہ ہے اس میں آپ نے صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہے. تو اس کے ساتھ جتنی آپ سنسیئرٹی دکھائیں گے اتنی زیادہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو وقت گزرتا گیا، یقیناً پریشانی ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ جو ہے نا جس طرح سے ہم نے اسکول اور کالجز میں تعلیم حاصل کی ہے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے، ایکسٹرا کلاسز لینی پڑتی ہیں، بڑے بھائیوں سے بڑی بہنوں سے پوچھنا پڑتا ہے بار بار، ہمیں بتائیں، یہ سمجھائیں. کبھی کوئی بایولوجی کی ڈیفینیشن نہیں آتی، کبھی کیمسٹری کی ڈیفینیشن نہیں آتی تھی، کچھ بھی پرابلم ہوتی تھی تو میں سب سے پہلے ہمیشہ اپنے بڑے بہن بھائیوں سے رابطہ کرتا تھا، ان سے پوچھتا تھا، مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں. تو بہرحال میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ جب تک اپنے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں کرتے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں کہ آپ کر سکتے ہیں. جب تک یہ چیز آپ کے اندر نہیں آئے گی کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تب تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. اور دوسری بات، بڑے بڑے خواب دیکھا کریں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ میرا ایک خواب تھا، میری خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں. اور موجودہ جو نظام ہے ہمارا، جو تعلیمی نظام ہے اس میں اعلیٰ تعلیم ہے، ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی. تو وہ ابھی میں الحمدللہ وہ پرسو کر رہا ہوں میں. تو یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اپنے بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں نے جدوجہد کی. میں کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکام بھی ہوا ہوں. میں کئی مرتبہ سیڑھی سے گرا ہوں، پھر چڑھا ہوں، پھر میں سنبھلا ہوں، پھر میں گرا ہوں، پھر اٹھا ہوں، پھر چلا ہوں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. زندگی میں انسان کئی موڑ ایسے آتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں مڑنا پڑتا ہے. اور مڑنے کے بعد آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں کے حالات، وہاں کے واقعات آپ کے لیے خوشگوار ہیں یا ناخوشگوار ہیں. تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ڈٹے رہنا ہے. اپنا جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمت نہیں ہارنی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو موجودہ نظام ہے ہمارا اس میں انگریزی زبان کو بہت اہمیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چلو انگریزی نہیں آتی تو بس خیر کوئی بات نہیں ہے، ہم پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم انگریزی کیوں پڑھیں، ہم گوروں کی زبان کیوں پڑھیں، ہم کیوں خوار ہوں دوسروں کی زبان پڑھ کے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج کل تو میرے خیال سے پہلی دوسری جماعت سے انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، ورنہ وہ دور ہوتا تھا کہ ہمیں چھٹی جماعت میں اے فار ایپل، بی فار بال پڑھایا جاتا تھا. لیکن اب تو بہت زیادہ جو ہے نا انگریزی کی جو تعلیمات ہیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. ہماری ساری جو بکس ہیں وہ ساری جو ہے انگریزی زبان میں. تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ اسے معمولی نہ سمجھیں، دھیان سے پڑھیں اور محنت سے پڑھیں. اور ہاں، ابھی ایک اور بات پر میں آنا چاہوں گا، وہ یہ کہ چاہے آپ ایف اے کریں چاہے آپ ایف ایس سی کریں. خیر آج کل تو سننے میں آیا کہ ایف اے کا سسٹم ختم ہو رہا ہے. انجینئرنگ کریں یا سائنس میں جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا جو خواب ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، اس کو پورا آپ نے خود کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی کی مطلب یہ کہ کسی کی اسپون فیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب میں آ کے آپ کو کہوں کہ بیٹا آپ ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، اور جب کہ آپ نے ڈاکٹر بننے کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر بننا آپ کے مقدر میں نہیں ہے، جب کہ آپ کے مقدر میں ڈاکٹر سے بہت زیادہ مقام حاصل کرنے کی ایک جستجو بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر وہ قابلیت بھی ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کے اندر کون سی خوبیاں ہیں. جب آپ اپنے اندر کی خوبیوں کو جانچیں گے تبھی آپ ایک اچھے اور کامیاب طالب علم بنیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی بھی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، کچھ بھی آپ داخلہ لے لیتے ہیں، اس داخلے کے بعد آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اس سے ہٹنا نہیں ہے. جیسے کہ جب میں نے ایگریکلچر میں ایڈمیشن لیا تھا، بیچ میں ایک دو مرتبہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں اس فیلڈ کے لیے فٹ نہیں ہوں، مجھے آرمی میں جانا چاہیے تھا، یا مجھے کاش کہ جو ہے نا تھوڑی سی محنت کر کے ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے تھا. لیکن نہیں، میں خوش ہوں. مجھے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے بار بار. خیر ابھی تو نہیں پڑتی مجھے ضرورت، لیکن وہ ایک دور آتا ہے بیچ میں کہ انسان اپنے ہی فیصلوں پر پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے اور کہ کہیں میرا فیصلہ غلط تو نہیں تھا. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ٹپ دوں گا کہ جب آپ نے کوئی بھی فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے پر ڈٹے رہیں.
ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہے. آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے. آپ کا ہر فیصلہ صحیح ہے. بس ہونا یہ ہے کہ اس فیصلے کے جو پھل ہیں، جو ثمرات ہیں، اپنے وقت پر آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی آپ نے ایگریکلچر میں ایڈمیشن لے لیا اور ابھی کہ ابھی آپ کو جو ہے ایگریکلچر آفیسر کی جاب مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. وقت گزرتا جائے گا، کبھی نہ کبھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا. ایک اور بات میں لازمی یہاں پر کرتا چلوں. ہمارے ذہن میں ایک بڑی عجیب سی جو ہے نا بات ہوتی ہے کہ ہم تعلیم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے. میں ذرا اس بات سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ہمیں شعور دیتا ہے، اور شعور ہمیں اچھے اور برے کی پہچان دیتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے، اور اچھا انسان ہی ایک معاشرے کا اچھا فرد بن سکتا ہے. تو پیسہ کمانا بڑا مشکل کام نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو. تو بہرحال علم حاصل کریں اپنے لیے، اپنے شعور کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، تاکہ آپ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں، آپ معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکیں. اس لیے علم حاصل کریں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں صرف اور صرف سائنس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بن جائیں گے آپ یقیناً ڈاکٹر بنیں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر نہیں بنیں گے، آپ ڈاکٹر بھی بنیں گے. اگر آپ انجینئرنگ بننے کا سوچ رہے ہیں آپ انجینئر بھی بن جائیں گے. لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ آپ ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے نہ بن سکے، ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک علم صرف اس لیے حاصل کریں کہ آپ نے صرف ڈاکٹر بننا ہے، جبکہ علم ڈاکٹر بننے کا نام نہیں ہے. علم ایک شعور کا نام ہے. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علم صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو شعور دی جائے، آگاہی دی جائے، اویئرنیس ہے. جتنی آپ کے پاس اویئرنیس ہوگی اس کی اکارڈنگلی آپ ڈیسیشن کر سکتے ہیں کہ کس سچویشن میں پھنستے ہیں تو آپ نے کون سا فیصلہ کرنا ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا کہ ایک اسپیسیفک سچویشن میں اگر آپ پھنسیں تو کون سا فیصلہ لیں گے. کبھی بھی نہیں لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کو پڑھائے گا، نہ ہی کوئی سمجھائے گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کی وجہ سے آپ میں اتنا شعور آتا ہے کہ آپ ہر مشکل وقت کا آپ خندہ پیشانی سے اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں، سامنا کرتے ہیں، اور اس کا حل نکالتے ہیں. تو علم اور جو اس نالج ہے، اسٹڈی ہیں، یہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پر جو ہے نا پھیلے ہوئے عنوان ہیں جن پر ہم جتنی بات کریں کم ہے. تو میں اپنی بات کا اختتام صرف اس پر کرنا چاہوں گا. مجھے یاد آ رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جن میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان، میں ذرا اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ جس میں یہی ہے کہ انسان جو ہے نا جتنی مشکل وقت میں بھی وہ محنت کرے گا تو اس کو اکارڈنگلی اس کا جو ہے نا پھل ملے گا. اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ بنجر زمین ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، ہر انسان میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں. جب آپ اپنے آپ کو وقت دیں گے تبھی آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر طریقے سے چلانے کا موقع ملے گا. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ مستقبل میں کوئی اچھا قدم نہیں اٹھا سکتے. تو یہی میں کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنا شعور کی طرف توجہ دیں. جب شعور آپ میں ہوگا تبھی آپ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے، اور تبھی آپ معاشرے کے اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے سائنٹسٹ، اچھے ایگریرین بن سکتے ہیں. تو میں آخر میں دوبارہ مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم شاہ زیب صاحب کا، محترم ذوالفقار علی صاحب کا.